دیکھیں ہماری کمائی کے اندر ہمارے گھر میں کسی کا حرام کسی دوسرے کا حق تو نہیں آ رہا۔ ہم رشوت لے کر سود لے کر کے اپنے گھر میں اگر آ رہے ہیں تو پھر ہماری غذا حرام کی ہے، پھر ہمارا لباس حرام کا ہے، پھر ہمارا پینا حرام کا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بہنوں کے حقوق غصب کر لیے ہیں، انہیں حق نہیں دیا، تو پھر ہماری غذا بھی حرام کی ہے، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لباس پھر حرام کا ہے۔ اگر ہم نے بیٹیوں کے حق غصب کر لیے ہیں تو پھر بھی سمجھیں کہ ہمارا کھانا، ہمارا لباس حرام کا ہے۔ تو اس حرام سے بچنے کے لیے میں دوستوں سے، تمام بھائیوں سے یہ التماس کروں گا کہ اس حرام سے خود بھی بچیے اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیے۔ یہ رحمت للعالمین کا فرمان ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیبا، اللہ طیب ہے، پاکیزہ ہے، لا يقبل الا طیبا، اور اللہ پاکیزہ چیز کو، پاکیزہ عمل کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے مرسلین کو جو حکم دیا، مؤمنین کو بھی اللہ نے وہی حکم دیا ہے۔ مرسلین کو حکم کیا دیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، مرسلین کو حکم دیا کہ اے رسولو، تم پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ غذا کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ انی بما تعملون علیم، میں اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہوں، جانتا ہوں۔ وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو حکم رسولوں کو دیا وہی حکم پھر مؤمنین کو دیا۔ مؤمنین کو کہا کہ تم بھی پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ غذا استعمال کرو۔ اور ثم ذکر الرجل یطیل السفر، آمنہ کے لال نے پھر ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو فرمایا ایک لمبا سفر کر کے مقدس مقام پہ جاتا ہے، مقدس مقام پہ جا کر پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، پکارتا ہے، آہوزاری کرتا ہے۔ پکارنے کے باوجود، آہوزاری کرنے کے باوجود اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور وہ آدمی کیسے جاتا ہے؟ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، فرمایا اس آدمی جب وہ ایسے مقام پہ جاتا ہے، مقدس مقام پہ جاتا ہے، وہ ایسی حالت میں آتا ہے کہ اس آدمی کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس آدمی کے لباس پہ، اس آدمی کے جسم پہ فرمایا گرد و غبار ہوتی ہے۔ پھر وہ آدمی یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے آسمان کی طرف، اور وہ آدمی پکار کرتا ہے، یا ربی یا ربی، ومطمعہ حرام، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے، ومطعمہ حرام، اس آدمی کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اس آدمی کا جبکہ پینا بھی حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس آدمی کا لباس بھی حرام کا ہے۔ فرمایا وغذی بالحرام، وہ آدمی ہمیشہ غذا حرام کی استعمال کرتا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم سوچیں ہمارے اندر کتنا حرام آیا ہے، ہم نے کتنا حرام کمایا ہے، ہم نے کتنے آدمیوں سے رشوت لی ہے، ہم نے کتنے آدمیوں کے راستے روکے ہیں، ہم نے کتنے آدمیوں کے حق غصب کیے ہیں، ہم نے کتنی بہنوں کے حقوق غصب کیے ہیں، ہم نے کتنی بیٹیوں کے حقوق غصب کیے ہیں، ہم نے کتنا سود کھایا ہے۔ تو اس چیز کو ہم سوچیں، سوچنے کے بعد ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کتنا کچھ اچھا کما رہے ہیں، رزق کتنا خود اچھا پاکیزہ لے کے آ رہے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو کتنا ہم پاکیزہ کھلا رہے ہیں۔ تو دوستو، پاکیزہ غذا اپنی نسلوں کو کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ اگر تم پاکیزہ غذا کھلاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی کامیاب ہوں گی، تم بھی کامیاب ہوں گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور تمہاری آہوزاری قبول ہوگی۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر سمجھو ہماری غذا کے اندر حرام کا کوئی نہ کوئی لقمہ ضرور آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔